میرے محترم دوستوں، اسلام کی بنیاد میں ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، اور نماز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، تو دیکھیے جس طریقے سے شرک کا مسئلہ ہے ایسے ہی کفر کا مسئلہ ہے۔ شرک دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کر لینا، تو یہ بڑا شرک ہے۔ اس کی بالکل اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لے، اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے۔ چھوٹا شرک ہے کہ جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، یعنی نماز اگر کسی نے پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ کسی نے رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، قرآن کوئی پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں یار بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے۔ تو اب یہ شہرت کی نیت سے پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو اس لیے اس عمل سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم ریاکاری نہ کریں، چھوٹا شرک نہ کریں، جو بھی عمل ہم کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور کفر کا معاملہ کیا ہے کہ بڑا کفر جو انسان سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا کفر ہے کہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اسلام کو مانتے نہیں ہیں، نبی کو مانتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں تو جنت میں ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ اور نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہیں کہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تو واقعی سنگین گناہ ہے۔ اسلام میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی جرم اور گناہ ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یوٹیوب پر بہت سارے بیانات سنے ہوں گے، لیکن آج جو میرا پیغام ہے یہ صرف اس نیت سے ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور آخرت بھی اچھی بنائیں گے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑیں، سردی ہو، گرمی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، گرم پانی ہو، محل میں رہ رہی ہوں، جھوپڑی میں رہ رہی ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایمان والے پر نماز فرض ہے، عورت ہو مرد ہو، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز پڑھیں گے گھر میں برکتیں آئیں گی، نماز پڑھیں گے شیطان گھر سے چلا جائے گا، نماز پڑھیں گے رحمت کے فرشتے آئیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا، نماز پڑھیں گے تو سکون پیدا ہوگا، نماز پڑھیں گے تو اولاد آپ کی فرما بردار نکلے گی۔ یہ تمام فائدے نماز پڑھنے کے۔ اس لیے امید ہے کہ آپ لوگ نماز کی ضرور پابندی کریں گے انشاءاللہ۔